اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، آج سینٹ الیکشن ہو رہا ہے، اس کے نتائج بھی میں آپ کو ویلاگ کے اینڈ میں بتاؤں گا۔ پہلے ہم جو شروع کریں گے، جو انفارمیشن میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس میں آپ کو ایک ایسی تہلکہ خیز خبر دوں گا کہ آپ نے سن رکھا ہے، میڈیا میں سنا ہے، آپ نے عمران خان کے وکلا کی گفتگو سنی ہے، آپ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کا سنا ہے، حکومتی موقف سنا ہے کہ عمران خان سے ملاقات پر پابندی کیوں عائد کی گئی۔ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سینٹ میں الیکشن کی وجہ سے کی گئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی رسک تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پارٹی احتجاج کرتی تھی تو وہ ڈائریکشن وہاں سے آتی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ایسی بات بتاؤں گا کہ آپ کی مطلب یہ انتہائی آپ کو سمجھ آئے گی کہ انتہائی ایکسکلوسیو انفارمیشن آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اصل میں ان تمام باتیں یہ جو پھیلائی جا رہی ہیں، ان باتوں سے اس بات پہ پابندی لگنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی بین الاقوامی وجہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان پر پابندی عائد کی گئی۔ ناظرین، دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا 190 ملین پاؤنڈ منی لانڈرنگ کے کیس کی سماعت جو عدالت عمران خان کے ہو رہی ہے جیل میں، اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اور اس کیس کے حقائق کیا ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ چیف الیکشن کمشنر راجہ اسکندر سلطان صاحب اچانک ہنگامی طور پر بیرون ملک کیوں چلے گئے، یہ سب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کائنڈلی آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ پولیٹیکل اپڈیٹس، کرنٹ افیئرز اور انتہائی ملک اور بین الاقوامی ایکسکلوسیو خبریں آپ کی خدمت میں بر وقت پہنچ سکیں۔ میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے، راجہ اسکندر سلطان کے حوالے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں جب سے نگران حکومت آئی ہے، یا نگران حکومت چھوڑیں، یہ میرے خیال اس وقت سے متنازع چلے آ رہے ہیں جب سے انہوں نے اپنا منصب سنبھالا تھا۔ عمران خان صاحب میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، عمران خان صاحب نے ان کا تقرر کیا تھا، بعد میں پتہ یہ چلا کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کی ریکمنڈیشن پر ان کا تقرر کیا گیا، یعنی کہ اسی وقت یہ بساط بچھا لی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے نگران حکومتوں کے حوالے سے وزرائے اعلیٰ، نگران وزرائے اعلیٰ وزیر اعظم کا فیصلہ کیا، اس پہ بھی کافی تنازعات ہوئے، اس پہ بھی کافی تنازع سامنے آئے۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ الیکشن کی ڈیٹیں، الیکشن کے فارم 45 47 ان کے بہت زیادہ ٹاپ ٹرینڈ میں ان کو لے گئے، اور ان کی اصل میں جو پبلسٹی ہوئی وہ فارم 45 اور 47 کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پی ٹی آئی سے ان کا نشان جو ہے وہ چھینا، یہ بھی ان کی وجہ شہرت بنا۔ مطلب بہت سارے تنازعات جو ہیں راجہ اسکندر سلطان نے کیے۔ راجہ اسکندر سلطان نے وقت کے حکمران جو ہیں ان سے یہ درخواست کی کہ اس وقت جو کچھ میں کر چکا ہوں، ان حالات کی وجہ سے اب مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں میرا رہنا ناممکن ہو چکا ہے، تو برائے مہربانی میں اپنی وعدے کے مطابق تمام کام تو سر انجام دے چکا ہوں، تو مجھے اور میری فیملی کو پاکستان میں رہنے سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، تو آپ برائے مہربانی مجھے سرکاری طور پر کسی بیرون ملک بھجوا دیں، جس پہ ان کو ان خدمات کے عوض ایک بڑے انعام و اکرام سے نوازنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہیں مغرب کی کسی بہت بڑے ملک میں، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، بہت بڑے ملک میں بطور ایمبیسڈر تعینات کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پہلی فرصت میں وہ اسلام آباد سے اپنی فیملی کے ہمراہ دبئی تشریف لے گئے ہیں، وہاں بیٹھ کے تمام معاملات طے کریں گے، اس کے بعد اگلا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ اور دوسرا میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو منی لانڈرنگ کیس ہے، جس کی گزشتہ روز سماعت ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں، عمران خان صاحب اس میں پیش ہوئے ہیں، ان پہ الزام عمران خان سے یہ ہے کہ انہوں نے ملک ریاض کو 190 ملین پاؤنڈ واپس لانے کے لیے، ادھر پار کرنے کے لیے لانے کے عوض رشوت کے طور پر ان سے بہت بھاری زمین ہتھیائی تھی۔ یہ ان پہ بیسک الزام ہے۔
اب وہ زمین پہ وہ عمران خان، وہ زمین کہاں گئی؟ وہ زمین پہ وہ عمران خان کی ملکیت نہیں ہے. وہ زمین اس وقت ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی ٹرسٹ کے قبضے میں ہے، یعنی کہ ان کے زیر تمام وہاں پہ ایک یونیورسٹی چل رہی ہے سیرت النبی کے حوالے سے، وہاں پہ تعلیمات دی جاتی ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ عمران خان پہ اس کا الزام کیوں ہے یا اس پہ کیس کیوں چل رہا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں جو مین دو گواہ ہیں وہ زلفی بخاری صاحب اور ملک ریاض صاحب ہیں، جنہوں نے ان کو زمین فراہم کی کیس کے مطابق. اب ملک ریاض صاحب انڈر گراؤنڈ ہے، ملک ریاض صاحب تو اس میں بطور گواہ پیش نہیں ہو رہے. ان کی تو یہ گواہی جنہوں نے، میں نے آپ کو کوئی چیز دی، آپ نے لی. ہم دو مین لوگ ہیں کسی بھی کیس میں. اچھا، جس نے لی ہے وہ بھی نہیں مان رہا اور جس نے دی ہے وہ بھی نہیں مان رہا کہ میں نے یہ مطلب اس کے عوض دی ہے، تو پھر کیس کی تو بنیاد ہے ہی نہیں، کیس تو بے بنیاد ہے. پر میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح باقی کیسوں کے حوالے سے تابڑ توڑ فیصلے کر دیے گئے، ان میں بھی سزا ہو جائے گی. اگر سزا ہو جائے گی تو کوئی بات نہیں، باقیوں میں بھی سزا ہوئی ہے، اور باقیوں میں بھی جو سزا ہوئی ہے وہ بھی کچھ اچھا، تھوڑی بادل جب چھٹیں گے کچھ اچھا وقت آئے گا تو پھر میرا خیال ہے کہ سارے کیس اڑ جائیں گے، یا جس کو کہتے ہیں کیس بڑھ جائیں گے. بہرحال اس کیس کا فیصلہ بھی اسی بنیادوں پر، جنگی بنیادوں پر ہو جائے گا. لیٹ ہوگا پر ہو جائے گا. اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو پابندی عائد کی گئی افراتفری میں 15 روز کی، پہلے ایک ڈرامہ پلان کیا گیا کہ وہاں سے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں، وہ منصوبہ بندی کر رہے تھے، ان کے ساتھ ان سے نقشے برآمد ہو گئے ہیں، ان کی افغانی شکلیں افغانی نژاد کے ہیں. یہ سٹوری تو آپ نے سن رکھی ہوگی. تو جو دہشت گرد پکڑے گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے سوچا سمجھا. ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن کے بلے، سینٹ کے الیکشن کی پوری تیاری کر لی ہوئی تھی پی ٹی آئی نے اور وہ بات چیت مکمل ہو چکی تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بات چیت کی، کوئی کہہ رہا تھا کہ احتجاج کے حوالے سے، کوئی کہہ رہا تھا یہ بھی بات آ رہی تھی کہ عمران خان نے لانگ مارچ کی فضل الرحمان سے مل کے کال دے دی ہے، جس کی وجہ سے شاید یہ بات ان پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے تاکہ لانگ مارچ کی باقاعدہ کوئی پلاننگ نہ ہو سکے اور حکومت آرام سے بیٹھ سکے. یہاں کوئی کہہ رہا تھا کہ احتجاج کی بات ہو رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اصل میں آپ کو یاد ہے کہ ماضی میں زمان پارک میں جب حکومت کے پاس آئی ایم ایف کا وفد آیا تھا تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم نے عمران خان سے ملاقات کرنی ہے. تو عمران خان سے آئی ایم ایف کا وفد زمان پارک میں ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا. یہ ایک روز پہلے آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آ چکا ہے، یہ پہلے سے ڈیٹس طے تھی، اور ان ڈیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران کی جیل کو سیکیورٹی رسک قرار دے کر ان پر پابندی عائد کی گئی ہے تاکہ آئی ایم ایف کے وفد کو یہ بتایا اور ڈرایا جا سکے کہ اگر آپ نے ڈیمانڈ کی تو عمران خان کو تو سیکیورٹی رسک ہے بہت زیادہ، تو آپ ادھر نہیں جا سکتے. گو کہ ماضی میں بھی عمران خان نے آئی ایم ایف کے وفد کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پاکستان کی معیشت کی بحالی کے حوالے سے ضرور قرض دیں اور بہتر اقدامات کریں. یہ ٹریک ریکارڈ بھی موجود ہے. اور دوسرا، میری اطلاعات کے مطابق چند ذرائع یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے وفد نے یہ شرط رکھی تھی جس وجہ سے یہ پابندی عائد کی گئی. اب دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا وفد عمران خان سے ملنے کے لیے آ کے ڈیمانڈ کرتا ہے اور اپنے شک پہ، اپنے موقف پہ قائم رہتا ہے، یا یہ عمران خان کو سیکیورٹی رسک قرار دے کے یا اس جیل کو سیکیورٹی رسک قرار دے کے آئی ایم ایف کے وفد کو ڈرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. دونوں میں سے کیا ہوگا یہ آنے والے وقت میں کلیئر ہو جائے گا، اور بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ پہلے بھی عمران خان نے آئی ایم ایف کے وفد کو ویلکم کیا تھا اور پاکستان اور پاکستانی عوام کے وسیع تر مفاد میں انہیں پازیٹیو جو ہے جیسچر دیا تھا. زمان پارک میں یہ ملاقات ہوئی تھی، اور اس دفعہ بھی اگر اس کی ملاقات نہیں ہوتی تو آئی ایم ایف کا وفد کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کے سیاسی حالات کی ڈسٹربنس دیکھ کے یا پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں دیکھ کے کوئی مزید شکیں لگانے کی کوشش کرے؟ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر مثال کے طور پہ میں قرض لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں اور میرا بھائی یا میرا ساتھی یا میرا والد یا میرا بزنس پارٹنر آپ کو مطلب میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ نے اس سے نہیں ملنا کسی صورت،
تو آپ نے صرف میرے سے ہی بات کرنی ہے اور مجھے ہی دینا ہے قرض. تو آپ میں سے جتنی بھی سخت شرائط ہوں گی اس بلیک میلنگ میں زیادہ منوا سکیں گے. تو اس سے ملک کے نقصان کا اندیشہ ہے. میں کمنٹس میں آپ کی رہنمائی کا ضرور انتظار کروں گا. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.